اگر کوئی تبلیغ والے ان قرآنی آیات کو تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں، یہ ان کا انفرادی عمل ہے، اور گھر بار کی پرواہ نہیں کرتے، قرآن اور مستند احادیث چھوڑ کر فضائل اعمال پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا چینل IRO آفیشیل۔ تبلیغی جماعت سے گمراہی پھیل رہی ہے۔ تبلیغی جماعت ایک فتنہ ہے۔ تبلیغی جماعت والے گھر بار کی پرواہ نہیں کرتے، بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کرتے، ان کے کھانے پینے کا خیال نہیں کرتے، اور 4 مہینوں کے لیے نکل جاتے ہیں، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر فضائل اعمال کو پڑھتے ہیں۔ تو تبلیغی جماعت ایک فتنہ ہے، جسے فتنہ پھیل رہا ہے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ اس طرح کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر کافی چل رہی ہیں کہ مفتی طارق مسعود اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے کہ تبلیغی جماعت کو اب ختم ہو جانا چاہیے، اس سے گمراہی پھیل رہی ہے۔ تو آپ لوگ خود دیکھیں یہ تبلیغی جماعت پر اعتراضات اور جوابات۔ تبلیغی جماعت پر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ مسجد میں قیام کرتے ہیں، سوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اسباب کی بالکل نفی کرتے ہیں، گھر بار کی پرواہ نہیں کرتے، قرآن اور مستند احادیث چھوڑ کر فضائل اعمال پڑھتے ہیں، جس میں متعدد ضعیف روایات ہیں، اور جو روایات اللہ کے راستے یعنی جہاد سے متعلق ہیں ان کو تبلیغی جماعت پر منطبق کرتے ہیں۔ معاذ صاحب نے بہت سارے سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ یہ لوگ مسجد میں قیام کرتے ہیں، مسجد میں سوتے ہیں، تو بھائی مسجد میں قیام کرنا بھی جائز ہے، مسجد میں سونا بھی جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ہی تو آرام فرما رہے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو مسجد نبوی کی مٹی آپ کے رخسار مبارک پہ لگ گئی تھی، تو اسی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب سے آپ کو خطاب کیا ہے، مٹی والے۔ حضرت عمر نے ساری زندگی کے لیے اپنی کنیت ابو تراب ہی کر دی۔ تو ہاں، صرف سونے کے لیے مسجد میں جانا، گپے مارنے کے لیے مسجد میں جانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو تبلیغ والے گپے مارنے کے لیے تو نہیں جاتے نا، وہ تو دین کی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، تو جائز ہے، سونا بھی جائز ہے، قیام کرنا بھی جائز ہے، اعلان کرنا بھی۔ اعلان بھی کوئی بچوں کی گمشدگی کا اعلان تو نہیں کر رہے ہوتے کہ ایک بچہ نیلے رنگ کی لیکر اور پیلے رنگ کا بنیان پہنا ہوا ملا ہے، جن صاحب کا ہو آ کے لے جائیں، تو وہ تو دین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ کھانا کھانا بھی جائز ہے، ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، مسجد کے آداب کا خیال کر کے کھانا کھانا چاہیے۔ اعتکاف والے نہیں کیا کھانا کھاتے مسجد میں، اسباب کی بالکل نفی کرتے ہیں وہ۔ اچھا، یہ کہتے ہیں اسباب کی نفی کرتے ہیں، یہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں، تبلیغ والے جب یہ کہتے ہیں نا اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل کرنے والا اللہ ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ اسباب اختیار نہ کرو، اسباب اختیار تو کرتے ہیں، تبلیغ والے بھی تو اسباب اختیار کرتے ہیں۔ رائے میں ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے گا تو ڈاکٹر اس کا علاج کریں گے، سیکیورٹی کا انتظام بھی ہوتا ہے، پانی کا ٹینک بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ اسباب کی بالکل نفی کر رہے ہوتے تو وہ کہتے کہ نہ ہمیں پانی کی ضرورت، نہ واش روم کی ضرورت، بیت الخلا بھی اللہ کرا دے گا، اور جناب وضو بھی اللہ کرا دے گا، پانی کی ضرورت نہیں ہے، اور اسباب اختیار کرو، مگر دل میں عقیدہ رکھو کہ ان اسباب میں جان اللہ ڈالے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو پوری دنیا کے بھی اسباب اختیار کر لیں، کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ اصل کانسیپٹ ہے تبلیغ جماعت والوں کا، اور یہ بالکل شریعت کے عین تقاضوں کے مطابق ہے۔ یہ کہ جی وہ یہ کہتے ہیں گھر کی بار کی پرواہ نہیں کرتے، یہ بھی غلط ہے۔ کہتے ہیں سب چھوڑ کر صرف توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے۔ بیوی بچوں کی تربیت کی بھی فکر نہیں ہوتی، ان کے بزنس کی بھی، کاروبار کی بھی، کھلانے کی بھی فکر نہیں ہوتی، چلے کے لیے نکل گئے، 4 مہینے کے لیے نکل گئے، پیچھے بیوی بچے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، کھانے کو نہیں ہے۔ یقیناً کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، مگر یہ کچھ لوگ تبلیغ کے اکابر کی اجازت سے نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ اگر بتائے نا کہ میرے گھر میں کوئی کھانے کا ذریعہ نہیں، آمدن کا ذریعہ نہیں، بس میں اللہ توکل نکل رہا ہوں، تبلیغی اکابر کبھی بھی اس کو نہیں جانے دیتے۔ تو اگر کوئی جا رہا ہے تو وہ خود سے کر رہا ہے یہ کام، آپ اس کو تبلیغ کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے۔ اچھا بھائی، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور مستند احادیث کو چھوڑ کر فضائل اعمال پڑھتے ہیں، جس میں متعدد ضعیف روایات ہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ فضائل اعمال میں زیادہ تر احادیث صحیح ہیں، ضعیف حدیثیں کم ہیں، اور جو ضعیف حدیثیں ہیں بھی تو وہ مسائل کے بارے میں نہیں ہیں، وہ فضائل کے بارے میں ہیں۔ بہت بڑے بڑے علماء محدثین گزرے ہیں جن کا یہ کانسیپٹ تھا کہ ایک عمل کی فضیلت اگر صحیح حدیث سے ثابت ہو تو اس کی فضیلت کو 4 چاند لگانے کے لیے ضعیف حدیث پیش کی جا سکتی ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ بھئی اس سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا، فضائل اعمال مسائل کی کتاب تو ہے نہیں، تو یہ ان کا کانسیپٹ تھا کہ بھئی ایک چیز جیسے نماز کی فضیلت پر صحیح حدیثیں بہت ہیں، وہ صحیح حدیثیں بھی فضائل اعمال میں ہوں گی، کچھ ضعیف حدیثیں بھی ہوں گی، لیکن وہ ضعیف حدیثیں اسی صحیح حدیث کی تائید کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک نعرہ پوری دنیا میں خام خواہ میں پھیلا دیا گیا ہے کہ فضائل اعمال میں من گھڑت قصے ہیں، فضائل اعمال میں ضعیف روایتیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ضعیف روایتیں بھی ہیں لیکن بہت ساری صحیح روایتیں بھی ہیں، اور ان سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے۔ ہاں، کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں مسائل ہیں اور اس میں ضعیف حدیث ہے، تو وہ غلط بات ہے، وہ پھر آپ علماء سے پوچھیں گے تو علماء آپ کو بتا دیں گے۔ اس میں من گھڑت قصے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ من گھڑت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ من گھڑت کا مطلب یہ ہے کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنی طرف سے کوئی قصہ سنا دیں جو انہوں نے نہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور نہ اس کی ان کے پاس کوئی سند ہو، اس کو من گھڑت کہتے ہیں۔ آپ نے کوئی قصہ سنایا، لوگ پوچھیں گے بھائی یہ قصہ من گھڑت ہے، آپ کہیں گے کیوں؟ وہ کہتے ہیں آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، آپ کہیں نہیں، نہ میں نے تو دیکھا بھی نہیں، پھر کسی مستند آدمی سے سنا، نہیں جی، پھر ہم کہہ سکتے ہیں بھائی یہ من گھڑت ہے۔ لیکن آپ نے ایک واقعہ سنایا، اگلا کہہ رہا ہے من گھڑت ہے، آپ دلیل دے رہے ہو بھائی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو اب من گھڑت کہاں سے ہو گیا؟ یا کسی قابل اعتماد آدمی کا حوالہ دیا کہ اس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، تو اب من گھڑت نہیں رہا۔ تو فضائل اعمال میں جتنے بھی کرامت کے واقعات ہیں، جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہیں جو محیر العقول ہیں، وہ کرامت کے واقعات ہیں۔ تو فضائل اعمال میں نے جس کتاب سے لیا ہوتا ہے اس کتاب کا حوالہ دیا ہوتا ہے، اور وہ کتاب کے مصنف بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مورخین ہیں، تو قابل اعتماد لوگوں کے حوالوں کے ساتھ وہ واقعات لکھے ہوئے ہیں، تو ان کو من گھڑت کس بیس پہ کہہ دیا آپ نے؟ تو اس لیے یہ الزام برائے الزام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
رہا یہ مسئلہ کہ جہاد والی روایتوں کو تبلیغ والے تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں، دیکھیں جہاد والی روایتوں کو جو تبلیغ والے تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں تو اس طور پر اگر کوئی جہاد کی روایتوں کو فٹ کرے کہ جہاد کا جو 100% ثواب ہے وہ پورا تبلیغ میں نکلے گا، پھر تو یہ بات غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طور پر منطبق کرتا ہے کہ جہاد میں اور تبلیغ میں قدر مشترک کیا ہے کہ مجاہد بھی اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلتا ہے، اور جو تبلیغ میں نکلے یا دینی مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، تو ایک نیک شگون کے طور پر یہ فضیلت لی جائے کہ بھئی دونوں کا مقصد تبلیغ ہے، تو جہاد کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو تبلیغ پہ فٹ ہوتی ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہاں کیا مطلب ہے؟ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو جیسے مجاہد اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اب یہ آیت اصل میں ہے تو جہاد کے بارے میں، لیکن اس میں اللہ نے جہاد کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو بھی اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس میں علماء بھی داخل ہیں، اس میں تبلیغ والے بھی داخل ہیں، اس میں مجاہد بھی داخل ہیں، سب سے پہلے تو مجاہدین داخل ہیں اس میں۔ تو تبلیغ والے اس طرح کی آیتوں کو اگر تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے، یا صحابہ کے واقعات کو کہ وہ دین کے لیے نکلے اور کیسا لڑے اللہ کی راہ میں، تو قربانی دی نا، تو جہاں بھی قربانی ہوگی وہاں وہ والی آیتیں فٹ کرنا جائز ہوگا۔ البتہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اسپیسیفک شہادت کے فضائل پر وارد ہوئی ہیں، آیتیں یا حدیثیں، یا کچھ آیتیں اور حدیثیں ایسی ہیں جو زخمی ہونے پر یا پہرا دینے پر ہیں، کہ جو فرنٹ لائن پر جو پہرا دے گا مجاہد لعلہ اللہ یرجع الی اہلہ، اسے یقین نہیں ہے کہ واپس گھر لوٹ بھی سکتا ہے، تو اس طرح کی آیتیں جن میں شہادت کی فضیلت ہو یا اللہ کے راہ میں زخمی ہونے کی فضیلت ہو یا فرنٹ لائن پر لڑنے کی فضیلت ہو، وہ فضیلتیں بہرحال تبلیغ پہ فٹ نہیں کی جا سکتی۔ تو اگر کوئی تبلیغ والے ان قرآنی آیات کو تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں، یہ ان کا انفرادی عمل ہے، اور ویسے بھی دیکھیں جب اتنے بڑے پیمانے پر کوئی کام ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ مسٹیک اور فالٹ اس میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اتنے بین الاقوامی سطح پہ اتنا بڑا خیر کا کام کر رہے ہوں اور اس میں ذرا بھی کوئی۔ امید ہے آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی، آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایک بھائی نے مفتی طارق مسعود صاحب سے سوالات کیے تبلیغی جماعت کے حوالے سے کہ تبلیغی جماعت والے گھر بار کی پرواہ نہیں کرتے، بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھتے اور 4 مہینوں کے لیے نکل جاتے ہیں، ان کو کوئی خیال نہیں ہوتا اپنے گھر کا، مسجد میں جا کر سوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ بہت سارے سوال کیے معاذ بھائی نے، تو مفتی طارق مسعود صاحب نے جو ہے ان کے سوالوں کے جوابات دیے جو آپ نے دیکھے۔ اس طرح کی ویڈیوز کافی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں کہ جو ہے تبلیغی جماعت کو ختم کرنے کا فتویٰ آ گیا ہے، مفتی طارق مسعود صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے۔ تو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی، اس طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی ویڈیو میں، مفتی طارق مسعود صاحب نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ یہ فیک نیوز پھیل رہی ہے، اس نیوز پر آپ یقین نہیں کریں، کیونکہ اس طرح کی نیوز کافی پھیلتی رہتی ہیں، لوگ فیک نیوز پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔